السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ اللہ سے کثرت سے محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن ہے، اور حدیث شریف کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک اپنے ماں باپ، اپنی جان، اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ بظاہر یہ دو مختلف دکھتے ہیں، لیکن بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے دونوں میں۔ آیت میں کیا ہے کہ والذین آمنوا، یعنی پہلے ایمان ہے، مومن بننا ہے پہلے، مومن کے لیے کہی گئی ہے یہ بات۔ والذین آمنوا جو ایمان لائے، ساری انسانیت کے لیے نہیں کہی گئی، صرف مومن کے لیے کہی گئی۔ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لے آئے۔ اور ادھر کیا ہے؟ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے ہیں کون؟ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں۔ صحابہ میں کون ہے؟ جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، عمر خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، علی کرم اللہ وجہ بیٹھے ہیں، اور بھی بہت سے صحابہ بیٹھے ہیں۔ سارے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے متقی، پرہیزگار، نمازی، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، جن کے بارے میں شک کرنا بھی گناہ ہے ہمارے نزدیک، کہ وہ ایمان والے ہیں۔ اور ان سے حضور کہہ رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہو، مومن ہو ہی نہیں سکتا، تم میں سے کوئی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری مال، تمہارا ماں، تمہارے باپ، تمہارے اولاد سب سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں میں۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنی جان سے بڑھ کے نہیں، میں اپنی جان کو توجہ دیتا ہوں، فوقیت۔ تب حضور کا ارشاد ہوا کہ نہیں، تم نہیں ہو سکتے مومن، تم بھی مومن نہیں ہو سکتے، اپنی جان سے بھی بڑھ کے ہونا ہے، یہاں پر شرط ہے یہ۔ تب کچھ دیر بعد حضرت عمر نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اب میں ہوں، اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ کو عزیز، آپ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کے عزیز سمجھتا ہوں میں۔ بظاہر دونوں میں دکھتا ہے، تو معلوم ہوا کہ مومن بننے کے لیے محبت رسول ضروری ہے، مومن بننے کے لیے محبت رسول ضروری ہے، بغیر اس کے کچھ نہیں۔ اگر محبت رسول ہے تو پھر ایمان ہے، مومن ہے، مومن ہے تو اللہ کی محبت بھی ہے۔ وہ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبی ایست۔ کیا مطلب؟ کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے تم کو، اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے تو تمہاری ساری عبادتیں، تمہارے سارے حج، تمہارے عمرہ، تمہارے روزے، تمہارا یہ، تمہارا وہ، تمہارے سارے نیک اعمال بیکار ہیں۔ کیوں؟
اسی لیے کہ آپ مومن ہی نہیں ہو سک رہے. اب مومن نہیں ہے تو اللہ سے محبت ہے. تو پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے, اللہ تک پہنچنے کا یہ ایک ہی راستہ ہے. دیکھو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ سب نیک اعمال ہیں. اب اگر کوئی ایک سکھ آ کے کھڑے ہو جائے, ایک وضو کر کے کسی طرح سے آ کے کھڑے ہو جائے, ایک ہندو آ کے کھڑے ہو جائے, ایک کرسچن آ کے, وہ بھی نماز پڑھے, وہ بھی نماز پڑھے نہیں. کیوں؟ مومن ہی نہیں ہے. اس کے اعمال غارت, اس کے اعمال غارت, اس کے اعمال بیکار ہے. کوئی عمل نہیں, کوئی عمل اللہ کے آگے قابل قبول ہی نہیں. اچھا, نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں ہے, حج نہیں, کوئی نیک اعمال نہیں ہے, اور عمر بھی کم ہے, عمر بھی کم ہے, طفل ہے, مر جاتا ہے, وہ جنت میں جانا, وہ بھی جنت میں جانا. اور وہ ہے غیر کا بچہ, وہ ہے غیر کا بچہ, کسی ہندو کا بچہ ہے سمجھ لیں, تو وہ جائے گا کدھر؟ وہ بھی جنت میں جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غلاموں میں شامل کریں گے, اسے غلاموں میں شامل کریں. کیوں؟ کہ وہ اس منزل پہ تھا ہی نہیں کہ جہاں ایمان ہوتا ہے. یہ محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فعل و صدقہ ہے کہ ان کے اولادوں کو بھی ہمارے پاس جنت میں لے آئے. تو اب چونکہ یہ وصال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مہینہ ہے, بہت چل رہا ہے, تو اس سلسلے میں چند باتیں پیش گزار ہیں کہ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار نے کیا اور آپ کو تکلیف دینی شروع. اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے چلے گئے, ہاتھ جیسے بولے خبردار رک جاؤ, آگے نہیں جاؤ. تم اس شخص کے بارے میں, اس ہستی کے بارے میں یہ کر رہے ہو جو تمہاری بھلائی چاہتا ہے, یہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے اور تم انہیں تکلیف دینا چاہتے ہو. تو کفار نے کہا کہ ان سے تو بعد میں نکلیں گے, پہلے یہ صدیق سے تو نکلے, اور آپ کو اس قدر مارے, اس قدر مارے کہ اور آپ کو ادھر مار پڑے. اس وقت چند صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے کر چلے گئے. آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے, آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. انہوں نے ویسے ہی چھوڑ کر چلا گیا, کفار ویسے ہی چھوڑ کے چلا. اچھا, پھر آپ کے قبیلے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے والے گئے اور اٹھا کے لے آئے, اٹھا کے گھر لے آئے, اور زخموں پہ پٹی باندھی کری, جو بھی ہے اس زمانے میں تھا. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر زخم کھلا ہے تو یہ ٹاٹ یا کپڑے وغیرہ کو جلا کر اس کی راکھ ڈالتے تھے, کاربن, اور پھر پٹی باندھتے تھے, وہی علاج تھا. تو آپ بے ہوش ہیں, پڑے ہوئے ہیں, آدھی رات تک دشمن کے لوگ بھی, یعنی آپ کے قبیلے کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ کوئی بھی اور تو ایمان والے تھے نہیں. لے آئے اور اس آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. جب رات میں آدھی رات کو جب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ابو بکر اب کیسے ہو, اب کیسی ہے طبیعت؟ تو آپ کا ایک ہی جواب تھا, آپ کا ایک ہی جواب تھا, میرا چھوڑو, میں تو اچھا ہوں, مگر حضور کیسے؟ ان کو بڑا غصہ آ گیا, برادری والوں کو, قبیلے والوں کو بڑا غصہ آیا. بولے کہ اپنی جان کی فکر نہیں ہے, ابھی بھی تم ان کا خیال رکھتے ہو؟ تو بولے ہاں. غصے میں آ کے ان کو چھوڑ کر چلے گئے. اب ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. کچھ دیر بعد ماں آئی اور کہنے لگی کہ بیٹے اب جو ہوا سو ہوا, اٹھو بیٹھو اور یہ دودھ پی لو. دودھ لا کے دیے,
تو حضرت صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک دودھ نہیں پیوں گا جب تک کہ میں حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں، جب تک میں دیکھ نہ لوں. اور زخموں سے ہے کہ بس خون رس رہا ہے، یہ ہو رہا، تکلیف میں ہے، مگر اب یہی ہے کہ میں جب تک دیکھ نہ لوں. تو ماں کہنے لگی کہ بیٹے میں نہیں جانتی کہاں گئے ہوں، کہاں ہے، کس طرف ہے، کون لے گیا، کیا ہو گیا، میں کچھ نہیں جانتا. تو آپ نے کہا کہ دیکھو ام جمیل کے گھر جاؤ، وہاں پتہ چل جائے گا آپ کو. تو یہ ام جمیل ہے کون؟ یہ ہے ہمشیرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کی بہن ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہے. ان کے پاس جاؤ. وہ جا کر پوچھے تو انہوں نے پتہ بتایا کہ وہاں پر ہے. اور وہاں ماں کے سہارے یہ چلے جا رہے ہیں، اس حالت میں ماں کے سہارے جا رہے ہیں. وہ جا کر دیکھتے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، اصحاب دوسرے صحابہ بھی بیٹھے ہیں. اور جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چہرہ کھل اٹھا. کہنے لگے یا رسول اللہ فداک ابی و امی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صحابہ سے متوجہ تھے، اس طرف جو دیکھے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، گلے لگا لیے. نہ صرف گلے لگا لیے بلکہ آپ کو بوسہ دینے لگے، آپ کے پیشانی کو بوسہ دینے لگے، آپ کے زخموں پہ بوسہ. کیسی محبت ہے، یہ ہے عشق. آپ جب ایمان لائے تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے. بولے یا رسول اللہ یہ آپ کے، آپ جس طرح سے چاہیں. اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا تھا؟ سارے معاشرے سے کٹ آف ہو جانا تھا، سارے معاشرے سے. تجارت ختم ہو جانا ہے، سب دوری، کوئی آتے ہی نہیں ہے نزدیک، سارا معاملہ دور جانا. اور آپ کا عمل یہی تھا کہ دنیا جاتی ہے تو جائے، دامن رسول نہ جائے. دنیا جاتی ہے تو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. دامن رسول ہے تو بس ہے مجھے. اچھا پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زخموں کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ ان کی توجہ ہٹانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، آپ ان کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ یہ بھی ایمان والی ہو جائے، یہ بھی ایمان والی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ اسی وقت ایمان لیا. یہ اسی وقت ایمان لیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واحد ہستی ہیں جن کی 4 پشتیں ایمان والی ہیں. فتح مکہ کے وقت آپ کے والد بزرگوار ابو قحافہ رضی اللہ عنہ وہ بھی ایمان لے، کافی ضعیف ہو گئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور ان کو لے آئے ساتھ حضور کے پاس. تو حضور جو دیکھے، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ارے ان کو کیوں لے آئے؟ مجھے کہتے میں چلتا، میں ان کے پاس چلتا. پھر حضور کا ارشاد ہوتا کہ کلمہ پڑھو، بہرحال ایمان لا لیتے. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں بہت ٹھنڈی ہوتی، اگر ان کے بدلے اب وہ طالب آپ کے چچا اگر وہ ایمان لاتے تو آپ کی آنکھیں ان سے زیادہ ٹھنڈی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح، ہاں بالکل صحیح بات ہے، بالکل. اتنی محبت، اتنی محبت. یاد رکھ لیں آپ، تعلق کی 2 طریقے ہیں، 2 ہی راہیں ہیں. ایک تعلق کیا ہے؟ علمی تعلق ہے، علمی تعلق ہے. اور ایک ہے قلبی تعلق. علمی تعلق کیا ہے؟ یہ جاننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کے بارے میں کہ آپ کون ہیں، آپ کے والد کون ہیں، آپ کی والدہ کون ہے، آپ کا جنریشن کیا ہے، آپ کون ہیں، کیا ہے کیا نہیں، آپ کے بارے میں جانو، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا نہیں کہتے. یہ علمی تعلق ہے، اور یہ ایسا تعلق ہے جو ابو جہل کو بھی حاصل تھا. وہ بھی جانتا تھا، وہ بھی دیکھتا تھا کہ آپ کی کرامتیں کیا ہیں، آپ کے معجزات کیا ہیں. آپ کے چاند کو توڑنے کا بھی دیکھتا ہے، کنکریاں پڑھنے کو بھی دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے. یہ علمی معاملہ ہے، اسے حاصل تھا، اسے حاصل. اور جو قلبی معاملہ ہے، قلبی علم ہے، قلب یعنی دل، دل والا محبت، یہ کسے حاصل ہے؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، حضرت بلال حبشی کو حاصل ہے. گرم ریت پر دان دیے گئے، گرم ریت پر دان دیے، گرم گرم پتھر رکھ دیے گئے ہیں سینے پر، اور زبان پہ ایک ہی لفظ ہے احد احد. یہ کیا ہے؟ یہ قلبی تعلق ہے. یہ قلبی تعلق والے ہی مومن ہیں، قلبی تعلق والے ہی مومن ہیں. اسی لیے عزیزان محترم، ہم کو بھی چاہیے کہ خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اور محبت کا ہمارے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا، اور وہ ہے کثرت سے درود پڑھنا. یہ وہ راستہ ہے، کثرت سے درود. دیکھو، آپ یہاں پر اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہیں، سمجھے ہر دن ایک قاضی صاحب جاتے رہتے. قاضی کون سے؟ نکاح والے نہیں، جج سمجھیے آپ. وہ آپ کے گھر کے سامنے سے، اور آپ دیکھتے ہیں اکثر تو آپ سلام کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں خاموشی چلے جاتے. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، 4 دن ہو گیا، ہر دن آپ کھڑے ہیں اور وہ جا رہے ہیں، ہمیشہ جو ہے تو آپ سلام. اچھا، ایک ہفتے بھر بعد کیا ہوا؟ وہ قاضی صاحب دیکھ کے مسکرائے. پھر کچھ دن بعد ہوا کیا؟ وہ قاضی صاحب دیکھ کر جو ہے سو پوچھے کیا حال ہے، چہرہ ہلا کے اپنا سر ہلا کے خیریت. پھر اس کے بعد یوں خیریت سے. اب یہ سلام یہ برابر کیے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ صاحب نہیں ہے، اب قاضی صاحب جا رہے ہیں. اب ان کو چونکہ روز کا معاملہ تھا، تو قاضی صاحب نے کہا کہ گاڑی روکو، گاڑی روکو تو صحیح. گاڑی روکے، آپ خود اتر کے آئے. بولے یہاں ایک شخص کھڑا رہتا تھا، کہاں گیا وہ؟ تو بولے سرکار وہ بیمار ہے. ادھر ہے گھر اس کا، وہاں ہے، وہاں پر جاتے اس کی خیر خیریت. کیا مطلب نکلا؟ کثرت سے درود پڑھتے رہو، کثرت سے صلاۃ و سلام کرتے رہو. ایک وقت بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو یہ جواب آ جائے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خالی اتنا بھی کہہ دیں کہ وعلیکم السلام، آپ کا کام بن گیا. تم پر بھی سلامتی ہو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل جائے کہ جو ہے نا تم پر سلامتی ہو، تو کیا مجال ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف. تو کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، نیک اعمال کی طرف توجہ کریں، اور خوب خوب اللہ کو یاد کریں. یہی ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے. بس وما علینا الا البلاغ.